بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، گزشتہ درس میں آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ حق تعالی جل شانہ نے تینوں گروہ سے خطاب فرمایا تھا، اس کو آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کے بعد حق تعالی جل شانہ نے کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی کو نازل کیا، پس اس کے ذریعے سے اللہ نے تمہارے لیے رزق کا انتظام فرمایا۔ اس کے بعد حق تعالی جل شانہ آگے کی آیت میں فرماتے ہیں تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کے بعد حق تعالی جل شانہ نے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا میں بات بیان فرمائی، تم اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہو اپنی طرف سے ایک صورت ہی لا کے پیش کر دو، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک چھوٹی سی صورت لا کے پیش کر دو، اور تم اپنے ہمنوا لوگوں کو بلا لو، سارے لوگوں کو جمع کر کے ایک صورت لا کے پیش کر دو اگر تم سچے ہو۔ ہرگز تم یہ کام نہیں کر سکو گے اور قیامت کی صبح تک نہیں کر سکتے، تو پھر ایک بات یاد رکھ لو، جہنم کی آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور یہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد حق تعالی جل شانہ نے ایماندار بندوں کو جنت میں جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہاں جنت میں جب بندہ پہنچے گا تو عمدہ رزق اسے ملے گا، اور جب بھی کوئی پھل اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا تو یہ سمجھے گا کہ یہ وہی پھل ہے جو ہم دنیا میں کھایا کرتے تھے۔ دنیا کے پھل کا مزہ الگ ہوتا ہے اور آخرت کے پھل کا مزہ الگ ہوتا ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔
عجیب عجیب نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا فرمائیں گے، اور ایسے عمدہ مکانات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور پاک بیویاں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے ایماندار بندے کے لیے۔ اور جب بندہ جنت میں جائے گا تو اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوگا۔ جب ایماندار بندے جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے سے ندا لگائیں گے، اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، اب تم جنت میں پہنچ چکے ہو، کبھی تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوانی رہو گے، کبھی تم بیمار نہیں ہوگے، صحت مند ہی رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ تم یہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ یہ گزشتہ درس کا کچھ خلاصہ تھا جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب آگے جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس میں سے جو پہلی آیت ہے، اس پہلی آیت میں مشرکین نے یہ اعتراض کیا۔ امام ابن جریر طبری نے حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے کہ مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکھی کی مثال بیان فرمائی اور اسی طرح مکڑی کی مثال بیان فرمائی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو بہت بلند ہے، عظمت والی اللہ کی ذات ہے، وہ قرآن مجید میں ایسی حقیر اور بیکار چیزوں کو کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ ایسا علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ منافقین نے یہ اعتراض کیا تھا کہ بھائی قرآن مجید کے اندر مکھی کا اور مکڑی کا تذکرہ ہے، ایسی چیزیں نہیں ہونا چاہیے، یا چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ عظمت والے ہیں تو عظمت والی چیزوں کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، مثال دینے والے کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، مثال جو ہوتی ہے، جو مثال دے رہا ہے اس کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ممثل لہو کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ممثل لہو بولتے جس کے لیے مثال دی جا رہی ہے اس کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے ڈاکٹر عبدالجلیل صاحب ہے، سمجھانے کے لیے انہیں کوئی ایسی مثال دے دیے جو بالکل حقیر ہے، بالکل ادنا درجے کی ہے۔ اب لوگ اعتراض کر رہے ہیں، بھائی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کا کلینک ہے، ہزاروں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کے پاس، لیکن ایسی حقیر مثال دے رہے ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھنا، مثال دینے والے کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس کے بارے میں مثال دی جا رہی ہے اس کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں حق تعالی جل شانہ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جن معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، اور وہ مکڑی بھی گھر بناتی ہے، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، سب سے کمزور گھر۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو مددگار سمجھتے ہیں، معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، مکڑی کی طرح۔ اتخذت بیتا، وہ بھی گھر بناتے ہیں، مکڑی بھی گھر بناتے ہیں، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ جالے میں کیا دم ہوتا ہے؟ کوئی دم نہیں ہوتا، سب سے کمزور گھر۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا جو لوگ یہ اپنے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے اللہ کی دی ہوئی پیشانی کو جھکاتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ وہ معبود بے جان ہیں، تمہیں کوئی فائدہ اور کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتے، ایسی بیکار اور حقیر چیز کے سامنے تم اللہ کے دی ہوئی پیشانی کو جھکا رہے ہو۔ ارے اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، سوچو سمجھو، غور و فکر کرو۔ جس پتھروں کو تم تراشتے ہو اور بازاروں میں لا کے فروخت کرتے ہو، اور ان کے سامنے اپنے خوبصورت چہرے کو تم چھکاتے ہو، تو فرمایا کہ ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ اور حق تعالی جل شانہ نے
معبودان باطل کی حقارت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ فرمایا اے لوگو، حق تعالی جل شانہ ایک مثال دے رہے ہیں تمہیں۔ وہ مثال کیا ہے؟ اس کو غور سے سنو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بے شک جو لوگ اللہ کے علاوہ کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، معبود تسلیم کرتے ہیں، یاد رکھو لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر کوئی مکھی آ کے بتوں پہ بیٹھے اور کوئی چیز لے لے تو اس کو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اتنے بے جان ہیں، اتنی حقیر معبودان باطل میں تم اللہ کی دی ہوئی پیشانی کو چکاتے ہو۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں یہ مثالیں بیان فرمائیں، اس پر مشرکین نے اعتراض کیا۔ اور علامہ عینی، بدر الدین عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین نے بھی اعتراض کیا، ایسی مثالیں نہیں بیان کرنا چاہیے۔ یہاں تک لکھا ہے علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے کہ منافقین نے یہ کہا تھا کیا اللہ کو حیا نہیں آتی؟ ایسی بیکار چیزیں قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں، مکھی کا تذکرہ، مکڑی کا تذکرہ، ایسی بیکار چیزیں قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو حیا نہیں آتی، اللہ کو حیا نہیں آتی یہ چیزوں کو بیان کرنے میں۔ ابھی بولا نا میں، مثال دینے والے کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو فرمایا حق تعالیٰ جل شانہ نے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی مثال دینے سے نہیں شرماتا۔ مکھی ہو یا اس سے بڑھ کر کوئی حقیر چیز، کسی بھی چیز کی مثال دینے سے اللہ نہیں شرماتا۔ اللہ تو حق کو واضح کرتا ہے، کیا چیز حق ہے کیا چیز غلط ہے وہ لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ پیش فرماتے ہیں۔ اور خود تمہاری کتابوں میں متعدد مثالیں ہیں، ایسی حقیر مثالیں بیان کی گئی ہیں، تم اس پر تو اعتراض نہیں کرتے، لیکن اللہ کی کتاب پہ تم لوگ اعتراض کر رہے ہو۔ اور تورات اور انجیل میں بہت سی مثالیں بیان کی گئی ہیں ایسی حقیر اور ذلیل اور کمتر، اس پر تو تم لوگ اعتراض نہیں کرتے، لیکن قرآن مجید پہ تم لوگ اعتراض کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی نے گڑھ لیا ہے، حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مثالیں دینے سے نہیں شرماتے، ہو مکھی ہو یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز ہو۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، بہرحال جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، بس وہ جانتے ہیں کہ وہ مثال ان کے پروردگار کی طرف سے جو آئی ہوئی ہے وہ حق ہے۔ ایمان والے تو جانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں اللہ نے قرآن میں جو مثال بیان فرمائی ہے مکھی کی اور مکڑی کی، یہ ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، یہ حق ہے، اس کو جانتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو لوگ کفر کو اختیار کیے، فَيَقُولُونَ، پس وہ لوگ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے کیا ارادہ فرمائے، یہ مشرکین یہ کہا کرتے ہیں۔ تو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں لوگوں کے لیے۔ کیوں بیان فرمائی؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، بہت سی مثالیں حق تعالیٰ جل شانہ لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں، لوگ اس کو سمجھتے نہیں، انکار کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ آدمی جب سمجھتا ہے، حقیقت کا اعتراف کرتا ہے، تو آدمی پھر اعتراض نہیں کرتا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ ارے جن کے دل میں عناد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، ہر درمی ہوتی ہے، وہ حق بات کو سمجھتے ہوئے بھی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا نہیں چاہتے ہیں، وہ ایسے اعتراضات کرتے ہیں، ایسے اعتراضات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، سمجھتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ایسی مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے سے اللہ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی اللہ دیتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں ہوتے اس سے مگر فاسق لوگ، اطاعت سے نکل جانے والے لوگ، فسق و فجور کرنے والے لوگ، یہ کیا ہے ان مثالوں کے ذریعے سے کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید میں جو مثالیں بیان فرمائی گئی ہیں اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ اگر ہم مشاہدہ کریں، گمراہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں کی تعداد کم ہے، لیکن حق تعالیٰ جل شانہ نے یہاں یہ فرمایا کہ گمراہ بھی بہت ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ تعداد میں تو گمراہ لوگ زیادہ ہیں، یضل بہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، عدداً تعداد میں تو وہ لوگ کیا ہیں؟ زیادہ ہیں، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے یہ لوگ کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ ایک آدمی ایک طرف 10 منافقین ہیں اور 10 منکرین قیامت ہے، کفار و مشرکین ہیں، ایک طرف موحد ہے، دونوں میں مقابلہ کرو کہ کس کا وزن ہے بڑھ کے؟ ایک موحد کا وزن بڑھ کے ہے، چونکہ اس کے دل میں اللہ کی وحدانیت ہے، وہ ایمان کو اپنے دل میں بسایا ہوا ہے۔ اگرچہ کہ یہ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں، عدد میں زیادہ ہیں، لیکن اہل ایمان اپنے مقام کے اعتبار سے، اپنی شرافت کے اعتبار سے یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے۔ انسان کا جو مقام بڑھتا ہے، جو عظمت بڑھتی ہے، وہ ایمان کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ انسان کی اصل قیمت، اصل اثاثہ اور اصل سرمایہ تو ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر اللہ کے پاس کسی بندے کا کوئی مقام نہیں۔ بندہ جو جنت میں جائے گا تو کس بنیاد پہ جائے گا؟ وہ ایمان کی وجہ سے جائے گا، دخول جنت۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق اور بدکار اور بدمعاش لوگ، جو کیا ہے اطاعت سے ہٹ جانے والے لوگ کیا ہے ان مثالوں کے ذریعے سے کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آگے کی آیت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے ایک عہد کا تذکرہ فرمایا، جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کو میثاق کہا جاتا ہے قرآن مجید میں۔ بعض علماء نے تو اس عہد کو مراد لیا ہے۔ بعض علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ نے ہر بندے کو عقل عطا فرمائی، سوجھ بوجھ کی صلاحیت عطا فرمائی۔ جب بندہ اس دنیا پہ غور کرتا ہے، کائنات پہ غور کرتا ہے، پہاڑ کو دیکھتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے، اس کا دل بولتا ہے ارے بنانے والا کوئی نہ کوئی ایک ہے، بنانے والا کوئی نہ کوئی ایک ہے، یہ بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے کوئی یہ چیز وجود میں نہیں آئی۔ اس کا دل اور اس کی عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اللہ نے عقل اس واسطے تو دی ہے، غور و فکر کرو کائنات میں، لیکن بندہ غور و فکر کرنے کے بعد بھی معبودان باطل کی پرستش کرتا ہے۔ ایک عہد تو یہ علماء نے بیان فرمایا، یہاں عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ نے تمام بندوں سے لیا تھا جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا اور آسمان کو، اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے تمام ارواح کو اللہ نے چیونٹیوں کی شکل میں پیدا فرمایا۔ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں سب کو چیونٹیوں کی شکل میں پیدا فرمایا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ہی لوگوں سے بولے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تمہارے پروردگار نے لوگوں سے ایک عہد لیا اور حضرت آدم کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والی جتنے لوگ ہیں اور ان سب سے اللہ نے ایک عہد لیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، سارے لوگ کہے کیوں نہیں آپ ہمارے پروردگار ہیں، پورے لوگ بولے وہاں پہ آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ لیکن دنیا میں آئے، اللہ نے خوبصورت چہرہ دیا اور خوبصورت ڈھانچہ دیا اور بہترین عقل اللہ نے دی، سوچ سمجھ کی صلاحیت اللہ نے دی، کائنات میں پھرتے ہو، تفریحی مقامات پہ جاتے ہو، پہاڑوں پہ نظر پڑتی ہے، آسمان پہ نظر پڑتی ہے، ساری چیزوں پہ نظر پڑتی ہے، ارے اس کے باوجود بھی تم غور و فکر نہیں کرتے۔ وہاں تو عہد کر کے آئے، تم یہ کہہ کے آئے کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تم لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے پروردگار۔ دنیا میں آنے کے بعد تم لوگ معبودان باطل کی پرستش کرتے ہو، تم اس عہد کو توڑ رہے ہو جو تم عہد الست میں کر کے آئے اللہ کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وہی عہد الست، پختہ عہد کر کے آئے تھے اس کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن چیزوں کو، جن اوامر کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا تھا ان کو کاٹ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، وہ تعلق کیا ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی پرستش کرے، اللہ کی دی ہوئی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائے، اچھے اعمال کرے۔ یہ تعلق کو تم لوگ توڑ دیتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، بغاوت کرتے ہو، سرکشی کرتے ہو، معبودان باطل کی پرستش کرتے ہو، ظاہر ہے تم لوگ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہو۔ ایک تو یہ، اور ایک تعلق یہ ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، جیسے ماں باپ سے ایک تعلق ہوتا ہے، ماں باپ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہو، زمین میں فساد مچاتے ہو۔ کیا مچاتے ہو؟ یہ کفار اور مشرکین اور یہ منافقین یہ لوگوں کو ورغلاتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرو، اور مسلمانوں کے عیوب کو، نقائص کو وہ غیروں کے سامنے واضح کرتے تھے کہ تاکہ لوگ ان سے دور رہیں، اہل ایمان کے پاس نہ جائیں، اور ان کی حقارت کو بیان کرتے تھے۔ یہ کام کون کرتے ہیں؟ فسادی لوگ کرتے ہیں، فسادی۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہو۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، گھاٹا اور نقصان اٹھانے والے۔ جب وہاں پہنچو گے تو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ آگے کی آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم عظیم نعمتیں تمہیں عطا فرمائی اور عدم سے وجود میں لایا، سب کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، اس کے باوجود بھی تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ کیسی عجیب مخلوق ہو تم، اللہ نے سب کچھ تمہیں دیا، دینے کے بعد بھی تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ تو فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، ارے تم تو مردہ تھے، تخلیق سے پہلے ہم لوگ کہاں تھے؟ اللہ کے علم میں تھے، اس کو کیا بولتے؟ معلوم اللہ بولتے، اللہ کے علم میں۔ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، تم تو مردہ تھے، تمہاری حیثیت معدوم تھی، عدم میں تھے تم، اللہ نے تمہیں وجود بخشا۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں، تم تو مردہ تھے۔ فاحیاکم، پس اللہ نے تمہیں زندہ فرمایا، زندگی بخشی۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ یاد رکھو پہلی تمہاری حالت کیا تھی؟ تم تو مردہ تھے، بے جان تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ 50 60 سال 70 سال اس دنیا میں رہنا ہے،
رہنے کے بعد پھر تمہیں موت آئے گی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا، قبروں سے اٹھائیں گے پھر اللہ ایک زمانے کے بعد، سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں سے اٹھائیں گے۔ اٹھانے کے بعد کہاں پہنچو گے؟ میدان محشر میں پہنچو گے، وہاں حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مردہ تھے تو ہم نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تم کو موت دیں گے، پھر تم کو زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے، لوٹائے جاؤ گے اسی کی طرف۔ اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ انسانوں غور تو کرو، زمین میں جتنی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں وہ تمہارے لیے پیدا کی ہیں، جتنی چیزیں زمین میں ہیں اور اس کے مابین ہیں یہ تمہارے لیے، تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ چاند کا نظام ہے، سورج کا نظام ہے، دھوپ کا نظام ہے، بارشوں کا نظام ہے، اور زمین سے تم کھیتی اگاتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کا نزول فرماتے ہیں، اور عجیب عجیب چیزیں تم زمین سے کیا استعمال کرتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو، مکانات بناتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، یہ سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی۔ اور تمہارا کام کیا ہے؟ جس خالق نے تمہارے لیے یہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں تم اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت۔ فقال تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے خلق لکم ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے پیدا فرمایا، سب کا سب۔ اور ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، پس اس نے عمدہ سات آسمان بنائے، ٹھیک ٹھیک سات آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، حق تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ ہم نے تمہارے لیے پیدا فرمائی۔ بہت سی چیزیں کیا ہیں؟ زمین ہے، زمین کو اللہ نے اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ آدمی اگر پیر رکھے تو آدمی کا پیر اندر چلا جائے، اور اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا، بلکہ معتدل بنایا، اور تم اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی کرتے ہو، مکانات بناتے ہو، عمدہ گھر بناتے ہو، اور بہت سی چیزیں اگاتے ہو، درخت اگتے ہیں، بہت سی چیزیں اگتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ یہاں پہ حق تعالیٰ جل شانہ نے پہلے زمین کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد آسمان کا تذکرہ فرمایا۔ اب یہاں بات یہ سمجھنے کی ہے، اللہ نے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ زمین کو پیدا فرمایا یا آسمان کو پیدا فرمایا؟ تقریباً علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اللہ نے سب سے پہلے زمین کو پیدا فرمایا۔ صرف حضرت قتادہ کا یہ گمان ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نازعات میں، رفع سمکہا فسواہا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے آسمان کو بہت ہی اونچا بنایا اور اس کو برابر بنایا، اس میں کوئی شگاف نہیں، پھٹن نہیں، سوراخ نہیں، عجیب و غریب طریقے سے اللہ نے آسمان کو بنایا۔ اس کے بعد وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ پہلے آسمان کا اللہ نے سورہ نازعات میں تذکرہ فرمایا، اس کے بعد زمین کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ ساری چیزیں اللہ نے جو تمہارے فائدے کے لیے ہے کیا ہے زمین میں پیدا فرمائی، اور زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ یہاں آیت میں اللہ نے زمین کا پہلے تذکرہ فرمایا، وہاں سورہ نازعات میں پہلے آسمان کا تذکرہ فرمایا، اور ایک آیت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بھی فرمایا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا۔ اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے پہلے زمین کو پیدا فرمایا، اس کے بعد آسمان کو پیدا فرمایا۔ تو تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، پہلے زمین بنائی گئی، اس کے بعد آسمان بنایا گیا۔ اور جو حضرت قتادہ نے کا جو گمان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آسمان بنایا گیا، اس کے بعد زمین بنائی گئی۔ تو علماء نے اس کے جوابات دیے۔
پہلا اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ نے پہلے زمین کا ایک مادہ بنایا، پہلے مادہ بنایا، بنانے کے بعد آسمان کو پیدا فرمایا، آسمان کو پیدا کرنے کے بعد زمین کو پھیلایا۔ پہلے زمین کا مادہ بنایا، اس کے بعد آسمان کو بنایا، آسمان کو بنانے کے بعد پھر زمین کو پھیلایا۔ تو پہلے کون ہوا؟ زمین ہی ہوئی، مادہ تھا۔ آسمان بننے کے بعد اللہ نے زمین کو پھیلایا۔ اور صحیح بخاری میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کے متعلق سوال کیا گیا کہ اللہ نے پہلے زمین کو پیدا فرمایا یا آسمان کو پیدا فرمایا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اللہ نے پہلے زمین کو پیدا فرمایا، وہ مادے کی شکل میں تھا، آسمان بنایا، اس کے بعد آسمان بنانے کے بعد اللہ نے زمین کو پھیلایا، زمین کو پھیلایا۔ اور تعمیر کا طریقہ بھی یہی ہے، ہم ذرا غور کریں گے۔ پہلے نیچے سے ہوتی تعمیر، نیچے پورا مکمل ہونے کے بعد چھت ڈالتے، پہلے چھت ڈالتے کیا؟ کہاں ٹھہرتا چھت؟ ہاں، پہلے نیچے سے تعمیر مکمل ہو جاتی، پلر ہے، بنیاد ہے، جو بھی ہے، وہ مکمل ہونے کے بعد جب کیا ہے چھت ڈالتے، ہاں وہ ڈالے تو وہ چھت بھی رہتا۔ اور اس سے پہلے درس میں آپ حضرات نے بات سماعت فرمائی، الذی، کیا ہے وہ آیت؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء۔ یہ تمام جو کائنات ہے یہ کیا ہے؟ ایک گھر کے مانند ہے، ایک گھر کے مانند ہے، اور گھر کے لیے چھت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ چھت کیا ہے؟ آسمان ہے۔ اور بچھونا اللہ نے زمین کو بنایا، بچھونا اللہ نے زمین کو بنایا۔ اور گھر میں کیا ہے؟ لائٹاں ہونا پڑتا نا، اندھیرے میں تو نہیں رہتے۔ یہ چاند اور سورج، یہ کواکب، یہ ستارے، یہ کیا ہے؟ روشنی ہے، یہ روشنیاں۔ تو طریقہ بھی یہ ہے کہ تعمیر کا پہلے نیچے سے کام شروع ہوتا ہے، اس کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد چھت ڈالا جاتا ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ متعدد آیتیں ہیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ تمہارے پروردگار نے زمین اور آسمان اور اس کے مابین جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا، اللہ قادر مطلق ہیں، علی کل شیء قدیر کی شان رکھنے والے ہیں، ہو جا بولے تو وہ چیز وجود میں آتی، پھر اللہ 6 دنوں میں کئی کو پیدا فرمائے، 6 دنوں میں کئی کو پیدا فرمائے۔ اور ایک سوال یہ ہوتا، بھائی جب سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، طلوع غروب کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، پھر اللہ 6 دن بڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے مسئلہ؟ تو اس کے علماء نے جوابات دیے۔ پہلے یہ سمجھو 6 دنوں میں اللہ نے پیدا فرمایا کا مطلب یہ ہے 6 دنوں کی مقدار میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ وہاں دن رات کا تو کوئی سوال نہیں تھا پہلے، 6 دنوں کی مقدار جو ہوتی ہے اس کے مطابق اتنی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ علماء نے اس کے جوابات۔ دوسرا جو سوال، جو اعتراض جو ہوتا ہے، اللہ کو اتنی تاخیر، اتنا دیر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ 6 دن کیوں لگائے؟ ایک لمحے میں بھی یہ کام ہو سکتا تھا نا، ہو جا بولتے وہ چیز وجود میں آتی۔ لیکن اللہ اپنی امت کو تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، اپنے بندوں کو، کوئی بھی کام کرو تو تدریجی طور پہ کرو، آہستہ آہستہ کرنا، اطمینان کے ساتھ کرنا، آگے جلدی جلدی بڑھنے کی فکر نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں جلدی عروج مل جانا، بولتے عروج جلدی مل جانا، عروج مل گئے تو پھر زوالی چاہیے، عروج کے بعد زوالی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ تدریجی طور پہ کوئی کام کرو تو کوئی کام تدریجی طور پہ کرو، آہستہ آہستہ اور اطمینان کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہیے، اس میں یہ حکمت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ نے ہر چیز کی ایک حد اور مدت مقرر فرمائی، ہر چیز کی۔ مثال کے طور پہ اللہ نے موسم رکھے ہیں، سردیوں کا موسم ہے،
اور گرمیوں کا موسم ہے، بارش کا موسم ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سردیوں کے موسم میں ایک رات سردی کی ہو تو فوراً دوسری رات گرمی کی ہو، ایسا نہیں ہوتا، فوراً نہیں ہوتا، بلکہ جب سردیوں کا موسم گزر جاتا ہے تو پھر گرمیوں کا موسم شروع ہوتا ہے۔ گرمیوں کا جب موسم شروع ہوتا ہے، جب سخت دھوپ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جب سخت دھوپ تھی فوراً دوسری رات میں کیا ہے سردی شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے ہر چیز کی ایک حد اور مدت مقرر فرمائی ہے۔ اور ہم اپنی تخلیق پہ غور کریں، ایک دم ہم بڑے ہو گئے، کیا 50 سال کے ہو گئے پیدا ہوتے ہی؟ پہلے ناپاک قطرہ تھے منی کا، غور کرو اپنی تخلیق پہ، ناپاک قطرہ۔ وہ ناپاک قطرہ جب ماں کے رحم میں پہنچنے کے بعد اللہ نے عجیب و غریب تبدیلیاں اس کے اندر پیدا فرمائی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ خون بستہ جمے ہوئے خون میں تبدیل ہوا، پھر اللہ نے ہڈیاں پیدا فرمائیں، گوشت پیدا فرمایا اور اس کے اندر روح ڈالی اور ایک شکل بنائی، اور 9 مہینے مکمل ہونے کے بعد اللہ نے ایک حسین و جمیل شکل میں ایک بچے کو دنیا میں پیدا فرمایا۔ یہ کام تدریجی طور پہ ہو رہا ہے۔ اللہ چاہتے تو اگر کن بولے تو وہ چیز وجود میں آ سکتی تھی، لیکن امت اپنے بندوں کو تعلیم دینے کے لیے کسی بھی کام، کوئی بھی کام کرو تو تدریجی طور پہ کرو، آہستہ آہستہ کرو اور اطمینان کے ساتھ کرو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے نافرمان قوموں پر جو عذاب نازل فرمایا قرآن مجید میں، اس کا تذکرہ ہے، ایک دم نازل نہیں فرمائے، پہلے حضرات انبیاء کرام کو بھیجے، وہ آ کے سمجھائے اللہ کو مانو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، اللہ نے ان کو تنبیہ دی، اس کے باوجود بھی نہیں مانے، آخر میں اللہ نے ان قوموں پر عذاب کو نازل فرمایا۔ تو سنت اللہ یہی ہے، کوئی بھی چیز فوراً وجود میں نہیں آتی، فوراً وجود میں نہیں آتی۔ ہاں یہ ضرور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، کن فیکون کی شان رکھنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ جب کسی چیز کو پیدا کرتے ہیں تو تدریجی طور پہ پیدا فرماتے ہیں، یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں کی مقدار میں، 6 دنوں میں مطلب 6 دنوں کی مقدار میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور تخلیق شروع کہاں سے ہوئی؟ کوسے دن سے، اتوار سے شروع کرے اللہ بنانا، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، کتنے ہو گئے؟ 6 دن۔ کوسے دن میں کیا چیز بنائے وہ بھی مفسرین نے لکھا ہے، اتوار اور پیر کو زمین بنائے، منگل اور چہارشنبے کو اللہ کیا کرے؟ پہاڑ بنائے زمین میں۔ یہ زمین ہلنا نہیں نا بھائی، ہاں جنبش آتی نا زمین میں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ ایک آیت میں اس کا تذکرہ ہے، سورہ غاشیہ میں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ ارے یہ پہاڑ جو نصب کیے گئے ہیں زمین پہ، کیا تم غور نہیں کرتے؟ زمین کی جنبش کو روکنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کا نظام قائم فرمایا۔ تو اتوار اور پیر کو اللہ زمین بنائے، اور منگل اور چہارشنبے کو اللہ پہاڑ بنائے، درخت بنائے، دریا بنائے، اور بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے؟ 2 دن کے اندر بنائے، چہارشنبہ، منگل اور چہارشنبہ، جمعرات اور جمعہ، یہ 2 دن میں اللہ آسمان بنائے۔ تو آسمانوں کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، کواکب ہیں، ستارے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جمعرات اور جمعہ کو بنائے۔ ایک روایت میں یہاں تک لکھا ہے کہ جمعہ کی آخری ساعت میں، آخری وقت میں اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ وہ کون سا وقت ہے؟ عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے، وہ آخری وقت میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور قیامت جو آئے گی وہ بھی جمعہ کے دن آئے گی، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اور قیامت جو قائم ہوگی وہ جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ کیے تو یہودی کہنے لگے کہ بھئی اللہ 6 دن میں
زمین اور آسمان کو پیدا فرمائے، اور تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہفتے کے دن آرام کرے کیا؟ 6 دن پیدا کرے تو محنت لگی، مشقت لگی، ایک بہت بڑی تھکان محسوس ہوئی اللہ کو، اللہ کیا ہے ہفتے کے دن آرام فرمائے۔ اس وجہ سے یہودی ہفتے کے دن چھٹی مناتے۔ اللہ کے نبی کو ان باتوں سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ہر تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ ارے تمہارا پروردگار ایسا ہے، کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کو کوئی تھکن نہیں ہوتی، کوئی تھکن نہیں ہوتی۔ یہ یہودی اگر کہہ رہے ہیں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم آپ سے کہتے ہیں فصبر، صبر کیجیے۔ لوگ بولتے ہیں بولنے دیجیے۔ فصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، اور اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کی۔ کیا اللہ کا انداز ہے۔ یہودی 6 دن پیدا کرنے کے بعد پوری کائنات کو، دنیا کو، آسمان کو ہفتے کے دن آرام فرمائے، کیوں؟ اللہ تھکے ہوئے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک وما مسنا من لغوب، اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، جسم و جثے سے اللہ پاک ہے۔ تو بہرحال اور ایک بات یاد رکھنا، ہفتے کا نام عربی میں کیا ہے؟ یوم السبت ہے۔ سبت، سبت کے معنی عربی میں آتے ہیں قطع کرنا، قطع کرنا، کاٹ دینا، ختم کر دینا، بند کر دینا، اس کے معنی آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یوم السبت کا، اللہ 6 دنوں میں دنیا، آسمان، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے بعد تخلیق کو بند کر دیے۔ تخلیق کو کیا کر دیے؟ خطا کر دیے، بند کر دیے۔ اس واسطے سے اس کا نام یوم السبت ہے۔ اور یہودی کیا کرتے ہیں؟ یہ سمجھ کے کرتے ہیں اللہ آرام فرما رہے ہیں تخلیق کرنے کے بعد، لہذا وہ اس دن چھٹی مناتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، وہی اللہ ہے جس نے زمین میں تمام چیزوں کو پیدا کیا تمہارے لیے۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ پہلے زمین بنائے اللہ، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور کیسا آسمان؟ سورہ ملک میں ہر تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک۔ زمینیں بھی 7 بنائیں اور آسمان بھی اللہ نے 7 بنائے۔ اس کے اندر کوئی شگاف نہیں، کوئی بٹن نہیں، عجیب و غریب اللہ کی کاریگری ہے، تخلیق ہے۔ اور ایک کے اوپر ایک اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ اللہ ایسا ہے کہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں ایک پیغام یہ ہے، آدمی کوئی بھی کام کرے تو کام کرنے میں عجلت نہیں کرنا، بلکہ تدریجی طور پہ اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ کوئی کام کرے گا، وہ کام بڑا عمدہ ہوگا، پائیدار ہوگا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی، کوئی بھی کام کرو تو تدریجی طور پہ کرو۔ بہرحال یہ آیتیں تھیں، چند آیتیں جو اس کا ترجمہ اور خلاصہ جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، جو باتیں اس وقت ہمارے سامنے آئیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔